ہومیوپیتھی دوا بنتی کیسے ہے اور کس طرح اس کو بنا کے رکھنا چاہیے اپنے پاس. یہ وہ شیشیاں ہیں جن میں عموماً ہمیں دوائیں ملتی ہیں. اس طرح اس میں قطرہ ٹپکایا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک ہی نمونے کی رکھی ہیں. یہ مختلف اچھی دوائیں جو میرے تجربے میں آئی ہیں، ایک تو بی ٹی کی ہیں، بہت قابل اعتماد. وہ امریکن ہیں، امریکہ میں فیلاڈیلفیا میں غالباً وہ جگہ ہے، دکان ہے. بی ٹی وہیں کی ہے، وہیں بنتی ہے، بورکن ٹیفل وہیں ہے. اور ایک ہے نیلسن کی ہے انگلستان میں. نیلسن والوں کی بھی اچھی قابل اعتماد دوائیں ہوتی ہیں. اور جرمنی میں ہیں مختلف شوسلر وغیرہ. تو اپنی ابتدائی دوا تو عموماً باہر کی بنی ہوئی لینی چاہیے. پاکستان میں بھی بنی ہوئی مل جاتی ہیں، ہندوستان وغیرہ میں بھی مقامی مل جاتی ہیں، لیکن ان میں مشکل یہ ہے کہ ان کے یہاں احتیاط کا معیار وہ نہیں ہوتا. اس لیے اگر خدا نخواستہ کوئی بے احتیاطی سے کچھ اور بن گیا ہو تو پھر وہ یا تو انسان فیلیور کرتا ہے، ہمیشہ کرتا رہتا ہے، اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے اس دوا سے، اور یا پھر بعض مریضوں کو سخت نقصان پہنچ جاتا ہے. اس لیے آغاز کی دوا ہمیشہ مہنگی ہو چاہے اچھی کمپنی سے لینی چاہیے. اور ہر جو شیشی ہے اس میں ٹپکانے کے لیے نہیں ہوا کرتا کچھ. اس میں جس طرح ہے یوں کریں گے تو ایک قطرہ ٹپکے گا، لیکن ٹپکانے کے لیے اگر آپ وہ استعمال کریں ڈراپر، اس میں مشکل یہ ہے کہ ایک ڈراپر پھر دوسری جگہ استعمال نہیں ہو سکتا. اس لیے عموماً میں تو یوں کیا کرتا تھا کہ دوسری کارک والی شیشیوں میں ان کو ڈال لیتا تھا پہلے. اور اس کا طریقہ یہ ہے، یہ لیکوڈ ہے خالی الکوہل. یہ ریکٹیفائڈ اسپرٹ جو ملتا ہے اس میں غالباً 87% سے کچھ زائد الکوہل ہوتا ہے. تو یہ دوا بنانے کے لیے بہترین چیز ہے. یہ اگر اچھا مل جائے تو اس سے عام شیشی کو لے کر عموماً اگر آپ 1 ڈرام والی شیشی یا 2 ڈرام والی 2 ڈرام والی بہتر ہے وہ لے لیں تو 1 ڈرام والی شیشی میں صرف 70 قطرے پڑتے ہیں. 2 ڈرام والی میں 140 قطرے اگر پوری بھر جائے تو ہمیں دوا کو بڑھانے کے لیے عموماً 100 قطروں کی ضرورت ہوتی ہے. میں تو اس کو گنتا بھی نہیں تھا کیونکہ اپنے استعمال کے لیے ہے، کوئی بیچنے کے لیے نہیں، جو 100% اس کو باقاعدگی اسی طرح بنایا جائے. عموماً اندازہ ہو جاتا تھا کہ اگر 140 قطرے پڑنے ہیں تو یہاں تک شیشی بھر گئی تو تقریباً اتنی ہو جائے گا. اس میں 1 قطرہ اس دوائی کا ڈالا جو انگریزی مہنگی دوائی یا جرمن یا امریکن دوائی منگوائی ہوئی ہے، اس کو شیک کر لیں تو ایک ہائی پوٹینسی اس کی بن جائے گی. اور یہ میرا تجربہ ہے کہ 30 کو ضروری نہیں کہ 30 ہی رہے، 31 بھی بن جائے تو اسی طرح کام کرتی ہے. اگر کوئی فرق ہے تو اتنا معمولی ہے کہ انسانی تجربے میں نہیں آتا وہ. لیکن احتیاطاً میں نے چونکہ زیادہ استعمال کرنی ہوتی تھی، وقف جدید کے لیے آگے معلمین کو بھی دینی ہوتی تھی، اس لیے میں 27-28 پوٹینسی وہاں سے منگوا لیا کرتا تھا. ڈاکٹر افضل لاہور میں تھے، ان سے ان کی دعاؤں کا اپنا بھی کافی اعتماد تھا، مجھے اعتبار تھا. اچھا محتاط شفا خانہ تھا وہ. اور دوسرے باہر کی اکثر بہترین دوائیں وہ منگوا کر رکھتے تھے اپنے پاس. تو طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشی، آپ خالی شیشیاں ہوئے ہیں یا یہ دیکھیں یہ پڑی نیچے، اس میں تقریباً 100 کے قریب قطرے اتنی جگہ میں آ جائیں گے. اتنی جگہ میں ایک دفعہ گن لیا جائے نا وہ آسانی رہتی ہے. میں نے تو اس طرح کیا تھا کہ قطرے ایک دفعہ پہلی دفعہ گن کے ڈال لیے، وہاں ایک نشان لگا لیا، پھر نظری اندازہ بہت کافی ہو جاتا ہے.
2 قطرے کم یا 2 زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ بھی ایسی خالی شیشیاں لے لیں اگر، تو ایک اندازہ لگا لیں کہ یہاں 100 قطرے ہوں گے. اس میں اگر 29 پوٹینسی آپ کے پاس ہو مثلا، تو اس سے 100 دفعہ آپ 30 پوٹینسی بنا سکتے ہیں. ہر قطرے پر 99 قطرے یا 100 قطرے دوسرے ایڈ کریں تو آپ کو ایک زائد پوٹینسی مل جائے گی. اس لیے اگر 30 کو سٹک کرنا ہو، 30 ہی بنانی ہو، تو 29 پوٹینسی خریدنی چاہیے. اب اگر 29 پوٹینسی 10 پاؤنڈ کی بھی آئے مثلا، تو اس کی 100 شیشیاں تو یہ بنیں گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر دفعہ جب اس میں سے قطرہ نکالیں تو ایک آدھ قطرہ ڈال کے پھر اس کو پورا کر لیا کریں. تو اس کی پوٹینسی 1/100 کم ہوگی صرف. اور رفتہ رفتہ اسی سے اگر آپ بڑھاتے چلے جائیں تو جو دوسرے ہومیوپیتھ ہیں ان کو اعتراض ہوگا، مگر میں نے تو اس طرح ہی کی ہوئی ہے ہومیوپیتھی ربا میں، اور کبھی بھی دوا فیل نہیں کرتی تھی. جس کا اندازہ تھا کہ یہ کام دکھائے گی وہ ضرور دکھاتی تھی. اس لیے اس میں اتنے نخرے کرنے نہیں چاہیے. اس میں پہلی دوا جو بنی ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے. وہ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ پاکستان میں دوسری جگہوں سے آتی تھیں تو لگتا تھا کہ یہ دوا میں کچھ نقص ہے، اس کو چھوڑ دیا، اصل دوائی پرانی منگوائی تو وہ کام دکھا دیتی تھی. تو ایک دفعہ صحیح دوائی آ جائے اور خود آپ احتیاط سے بنائیں تو پھر مشکل کام نہیں ہے. اسی دوا کو 20 سال تک چلا سکتے ہیں آپ. ڈاکٹر کینٹ یہ لکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوا ایک دفعہ چاہے میٹھے میں بھی ڈال کے بنا دی جائے تو 100 سال میں بھی خراب نہیں ہوتی. صرف شرط یہ ہے کہ اس کو دھوپ میں نہ رکھا جائے. ڈائریکٹ دھوپ کی ریڈیشن اس پر کچھ اثر انداز ہوتی ہے ان کے خیال میں. میں نے اس کا تجربہ تو نہیں کیا لیکن میں ہمیشہ احتیاط کی ہے کہ دھوپ میں دوا نہ کھولی جائے. مگر کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا کیوں ایسا ہوتا ہے. احتیاط میں کوئی حرج بھی نہیں، عام روشنی میں کوئی حرج نہیں، براہ راست دھوپ کی شعائیں اس پر نہ پڑیں. تو ایک قطرہ 100 قطروں میں ملا دیں، اس کو کیوں 2 جھٹکے دیں تو ہومیوپیتھی کی پوٹینسی تیار ہے. اور وہ سال ہر سال تک اسی خرچ پہ چلا سکتے ہیں. وہاں صرف یہ دقت ہوتی تھی گرمی چونکہ بہت تھی، بس ڈھکنا ذرا سا بھی ڈھیلا رہ جائے تو اڑ جایا کرتی تھی دوا. ایک دفعہ خشک ہو جائے تو پھر نہیں اس کو اس میں بنانا. وہ لکوڈ فارم میں ضروری ہے پہلا اس کا حصہ. خشک کے ساتھ اگر کچھ چمٹا ہوا تو ہمیں علم نہیں کیا تھا، لیکن خشک شیشی کو دوبارہ تازہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس میں کچھ نہ کچھ پہلے موجود ہونا چاہیے. اب یہ شیشی ہے، اس میں آپ کو ڈال کے دوا بنا کے دکھاتا ہوں. دوا بنانے سے پہلے لازم ہے کہ اس پر ایک چٹ لگائیں اور جو دوا آپ نے بنانی ہے اس کا نام لکھیں، اور جو پوٹینسی بنے گی اس پر اس کا نام لکھیں. اور یہ نہ خیال کریں کہ مجھے یاد ہی ہے بس میں ابھی 2-3 رکھتا ہوں پھر میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. ہمیشہ اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے. اور دواؤں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دوا شیشی میں منتقل کرنے سے پہلے شیشی کے اوپر اس دوا کا پورا نام صاف ستھرا لکھا ہونا چاہیے. اس کے لیے بعض دفعہ چٹیں ملتی ہیں ایسی ہومیوپیتھوں سے جو آپ چسپاں کر دیں، اس کے اوپر سب کچھ لگا ہوتا ہے، لیکن شیشے پر چسپاں ہونے والی چٹیں اور ہیں اور پلاسٹک پر چسپاں ہونے والی اور ہیں. اس لیے آپ کو پلاسٹک کے لیے پلاسٹک والی چٹیں چاہیے. عام سریش کی جو چٹیں ہیں وہ بعض دفعہ اکھڑ جاتی ہیں. تو ایسا آج کل مواد یہاں مادہ یہاں بہت مل جاتا ہے. انگلستان میں تو بہت سہولت ہے، پلاسٹک کے اوپر پلاسٹک سے چسپاں ہونے والی چٹیں موجود ہوتی ہیں. وہ لگا دیں پہلے، اس کے اوپر لکھیں اور پوٹینسی کا نمبر، پھر خواہ قطرہ پہلے ڈالیں خواہ لکوڈ پہلے ڈال لیں. یہ اندازہ 100 قطرے. یہ دوائیں کون کون سی رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ جلسیمیم ہے،
इन्फ्लुएंजिनम है, एकोनाइट, आर्सेनिक, बेसिलिनम। ये एकोनाइट एक कतरा मेरी उंगली पे पड़ गया, एक इस पे है? डोंट माइंड, 2 कतरे बन जाएं तो बजाय इसके कि 1/100 हो, 1/50 हो जाएगी, 3.5 पोटेंसी बन जाएगी, 30.5। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30, 35, 40 जब 200 भी असर दिखाती है, लाख भी असर दिखाती है, तो इन छोटे छोटे बारीक फर्कों को पेश नजर रख के वहम नहीं करना चाहिए। एक आध कम एक आध ज़्यादा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ह्यूमन बॉडी के लिए तकरीबन एक ही पैगाम है और पैगाम ज़रूर मिल जाता है। तो ये दवा तैयार है, एकोनाइट। यूँ किया बस, अब ये दवा तैयार है। अब आपकी असल शीशी महफूज। और दूसरा तरीका ये है कि एक अगर लजना है मसलन, वो अपनी एक दवा बना लें, दवा खाना। हर एक को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। जिसने दवा लेनी है वो अपनी उसमें से शीशी लाए, मगर उसको पता होगा बनाते किस तरह है, गलत हाथों में ना जाए वहाँ, वरना वो गड़बड़ कर देंगे। तो वो अपनी वहाँ से शीशी में से एक कतरा ले, अपनी शीशी बनाई, वो चली गई। तो सबको मुफ्त दवाएं मिल जाएंगी। और खुदाम अहमदिया या जमात की तरफ से इंतज़ाम हो सकता है। इन मुफ्त दवाओं के नतीजे में बेहद खर्च बचते हैं। रोज़मर्रा अगर किसी को खुद तिब या किसी और ज़रिए शफा का इल्म ना हो तो बड़ी मुसीबत होती है घर में। आए दिन कोई ना कोई बीमारी और भागो परेशानी। और इसमें होम्योपैथिक में तो फिर आपको पूरी तरह एतमाद होगा और अल्लाह के फजल से काफ़ी असर करती है। और एक दवाई ने अगर असर नहीं किया, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, जब तक असर ना करे तजुर्बे करती रहें, कोई ना कोई तो काम आएगी ज़रूर इंशाअल्लाह। तो ख़तरा कोई नहीं। और फौरी ये नहीं है कि डॉक्टर ना आया तो गया आदमी। आमतौर पर बहुत सहूलत पैदा हो जाती है। किसी वक्त आधी रात को कोई तकलीफ हो जाती है बच्चों को, अपने आप को भी, फौरी तौर पर इससे फ़ायदा हो जाता है। फिर ऐसी मुअस्सिर दवाएं हैं अल्लाह के फजल से कि दमे के एक्सट्रीम केसेस में जहाँ अमूमन अस्पताल में ले जाना पड़ता है, या बाज़ दफ़ा आजकल ये छींकों की बीमारी फैली हुई है जिसको हे फीवर कहते हैं, और भी 2-3 नाम है इसके हे फीवर के अलावा, याद है आपको? हाँ। तो ऐसे इनमें भी बहुत अच्छी दवाएं मिलती हैं। जो मुख्तलिफ फौरी दवाओं की ज़रूरत पेश आती है उनमें ज़्यादातर दमा है और असहाल, पेचिश, पेट की दर्द और कै और अचानक बुखार हो जाना, चोटें मुख्तलिफ किस्म की। ये तो ऐसी दवाएं हैं जो हर हालत में साथ रहनी चाहिए। और एलोपैथिक दवाएं अगर आप उठाएं तो आपको अच्छा खासा बोझ उठाकर फिरना पड़ेगा, लेकिन और फिर वो भी जल्द ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपने दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना हो तो मुश्किल पेश आ जाती है। होम्योपैथिक दवा की अगर आप लिक्विड ले जाएं मसलन, और ये यकीन हो कि वो गिरेगी नहीं, तो उस सूरत में एक कतरे से आप 100 कतरे बनाएं और फिर उससे एक कतरा लेके बनाएं तो 10,000 कतरे बन जाएंगे उस एक कतरे से। और उसको आप पानी में हल करके पूरे काफिले को, आप काफिला क्या सैकड़ों आदमियों को वही दवा दे सकते हैं। क्योंकि अब सवाल जो हैं वो बाद में करने हैं। गालबन आप ही ने शिकायत की थी, इसलिए अपनी शिकायत पर कायम रहें। इन्होंने कहा था कि बीच में जो सवाल होते हैं उससे डीक टूट जाती है और इसलिए इसको सख्ती से मना किया जाए। और अब हाथ उठा रहे हैं कि
श्री बेगम ये तुम्हारे में है। हाँ तुम्हारे सामने एहतजाज किया था ना इन्होंने। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ये जो दवा बनाने का तरीका एक तो ये है ना, लिक्विड कर दिया, फिर इसको गोलियों में किस तरह बनाना है। कहाँ गया है मेरा एकोनाइट? ये है। अब ये देखें, ये गोलियों में पहले से डाल के रखी हैं, इसमें छोटी छोटी गोलियां। ये गोलियां हैं, ये गालबन 20 नंबर की हैं। जितनी छोटा नंबर हो उतनी गोलियां छोटी होती चली जाती हैं शायद, या जो भी सूरत हो, मुझे अब याद नहीं रहा पूरा। बाज़ गोलियां बहुत बारीक आती हैं, यहाँ अमूमन नेल्सन वाले बहुत बारीक गोलियां देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोटी गोलियां हों या छोटी गोलियां हों। अगर सफ़र में जाना हो तो छोटी बेहतर रहती हैं, उनकी डिस्पेंसेशन आसान है। थोड़ी सी चंद गोलियां भी दे दें तो बहुत सारे मरीज उसमें भुगत सकते हैं। इसलिए आमतौर पर हम ये इस्तेमाल करते हैं साइज गोलियों का। ये अब इसको दवा बनाना हो, ये दवा यूं बनेगी। दवा मुअन्निस है कि मुज़क्कर है? हैं? नहीं, दवाई की वजह से हम उसे मुअन्निस इस्तेमाल करने लग गए हैं। असल आप डिक्शनरी देखें, दवा तो मुअन्निस ही है ना। दर्द क्या है? मुअन्निस के मुज़क्कर? दर्द, सर दर्द हो गई है भी कहते हैं। दर्द बढ़ता गया, ये कहाँ से शेर आपने लिया है? मैंने तो नहीं कभी सुना। दर्द बढ़ता गया यूं यूं है क्या? मर्ज नहीं, फिर वहां उसको मर्ज कर दिया, दर्द को दर्द कर दिया। मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। मर्ज नहीं है लफ्ज, मरद, और दर्द नहीं है बल्कि दर्द है। तो दर्द की मिसाल में आपने मरज की मिसाल दे दी है। मिलती जुलती बातें हैं। आमतौर पर दर्द मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्फ आम में अब मुअन्निस भी इस्तेमाल होने लग गया है। सख्त दर्द हो रही है कहते हैं ना, बहुत दर्द हो, कहाँ दर्द हो रही है बताते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यूपीआई जो है वो मुज़क्कर ही इस्तेमाल करते हैं इसको। दर्द हो रहा है, पाई नहीं। आपने भी अच्छा तमाशा किया, वही तमाशा किया ये वाला। दर्द ला दवा पाई। इससे तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। दवा जो है वो मुअन्निस है और दर्द जो है वो मुज़क्किर है। ठीक है, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है औरतों के लिए। कि दर्द मुज़क्किर है और दवा मुअन्निस है। ठीक है, क्या? हाँ हाँ, वो इलाज यहां से होते हैं। और सरदर्दी क्या है? मुअन्निस के मुज़क्किर। अच्छा, ये है दवा बनाने का तरीका। गोलियों में डाल दिया जाए। आमतौर पर होम्योपैथ जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ है वो कहते हैं इन सब गोलियों को पहले कागज़ पे डालो, उस पर खुश्क करो, और फिर खुश्क करने के बाद दोबारा शीशियों में डालो। और वो कहते हैं कि अगर इसके अंदर नमी रहे तो इर्द गिर्द की चीज़ें चूसती है, और इस तरह उसमें और चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसे तवाहमात में पढ़ें तो जो इस कागज़ पे डालते हैं उस पर जितनी दवा इसमें है उससे लाखों गुना ज़्यादा दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। आप झाड़ पूंछ के साफ कर लें, कागज़ की अपनी कीमियाई मादे हैं जिनसे कागज़ बना है, वो उसके अंदर मौजूद रहते हैं। फिर हवा में से गुजरेगी, वहाँ गिरेगी,
اور جب تک وہ خشک ہو اس وقت تک اور چیزیں گرد گرد اس پہ بیٹھتا رہے گا. اس لیے سارے وہم ہیں. میں تو عام طور پر اتنی بڑی شیشے میں 7 قطرے تقریباً ڈال دیا کرتا تھا. اس کو شیک کر لیا, ایک دفعہ بھیگ گئی تو تھوڑا سا بھیگی رہے تو حرج نہیں, بلکہ مریض کو زیادہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے دوائی مل رہی ہے, اور کچھ دیر کے بعد خشک ہو جاتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے. جو 6X والی دوائیں ہیں یہ ہیں وہ 6X 12X 3X بھی آتی ہیں. اس کا سسٹم یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ 1/10 حصہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. یہ جو جس کو ہم ہومیوپیتھ دوا کہتے ہیں وہ سی پوٹینسی میں عموماً رائج ہو گئی ہے. یعنی سی کا مطلب یہ ہے 100واں حصہ, اور ایکس کا مطلب ہے 10واں حصہ, اور ڈی بھی 10ویں حصے کو ہی کہتے ہیں. تو عموماً عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں چونکہ ہومیوپیتھ پوچھتے ہیں بعض دفعہ اسٹورز کہ ڈی چاہیے کہ سی چاہیے کہ ایکس چاہیے, تو جو نئے نئے ہیں ان کو بہت کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. ہم جب نسخہ لکھ کے بھیجتے ہیں تو جرمنی وغیرہ سے کئی دفعہ سوال آیا ہے کہ یہاں ڈی کی ملی ہے, یہاں فلاں کی ملی ہے, کیا کریں. اس لیے اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں کہ ڈی سی ایکس وغیرہ کا فرق کیا ہے. یہ جو پرانا طریق ہے حروف میں اعداد کو لکھنے کا, یہ غالباً رومن ہے. یہ ڈی 10 کا نمائندہ ہے, سی 100 کا ہے, ایم 1000 کا ہے, اور ایل 40 کا ہوتا ہے شاید. ہاں 50 کا, اچھا ایل 50 کا, اور 20 کا کیا ہے, کوئی بھی نہیں. اچھا ہاں وہ تو خیر, مگر سنگل نمائندہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ہومیوپیتھی میں جو ضرورت پیش آتی ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ڈی اور سی اور ایم عموماً دعائیں ان کے اندر ہی رکھی جاتی ہیں, اور جب ہم پوٹینسیوں کا نمبر بتاتے ہیں تو سی کو نہیں استعمال کرتے. یہ نہیں لکھتے کہ سی کے ذریعے 100 پوٹینسی ہے. سی صرف اس غرض سے استعمال ہو رہی ہے یہ بتانے کے لیے کہ 100 قطرے لیے تھے اور 1 قطرہ ڈالا تھا, یہ 1 پوٹینسی بنی ہے, سی نہیں بنی. پھر 100 لیں اور پھر 1 ڈالیں تو 2 پوٹینسی بنے گی. پھر 100 لیں اور پھر 1 قطرہ ڈالیں تو 3 پوٹینسی بنے گی. تو سی کا مطلب یہاں صرف یہ ہے کہ دوا بنانے کا طریق کیا تھا, کتنے قطروں میں 1 قطرہ ڈالا گیا تو دوا کا محلول بنا. اس طریق پر لفظ سی کو یاد رکھ لیں کہ یہ جب لکھا ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 100 پوٹینسی ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ 100 ہر دفعہ 1 پوٹینسی بنانے کے لیے 100 قطرے ڈال کر اس میں 1 قطرہ دوا کا ڈالا گیا. لیکن جب ہم سی ایم لکھتے ہیں تو وہاں مراد 1,00,000 طاقت ہے. اس لیے عموماً جب 1,00,000 طاقت میں دوائی دی جائے تو سی ایم لکھ دیتے ہیں. جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے سی ایم سے کیا مراد ہے. تو جب سی ایم اکٹھا لکھا ہو تو اس سے مراد 1,00,000 طاقت ہے. جب خالی ایم لکھا ہو تو اس سے مراد 1,000 کی طاقت ہے. اور 200 کو عموماً 200 ہی لکھتے ہیں. لکھنے والے ایک رواج چل پڑا ہے, 1000 کو ایم لکھ دیتے ہیں, 1,00,000 کو سی ایم, اور بیچ کے جتنے نمبر ہیں ان کو اسی طرح لکھتے ہیں. یا بعض دفعہ یہ لکھ دیتے ہیں 1M 10M 10M بھی لکھ دیتے ہیں. تو وہاں ایم پوٹینسی بنانے کے طریق کا مظہر نہیں بلکہ پوٹینسی کے عدد کا مظہر ہے. ایم کا مطلب ہے 1000 طاقت, سی ایم کا مطلب ہے 1,00,000 طاقت, 2M کا مطلب ہے 2,000 طاقت, 1M 1,000. اور جب سی خالی ہو تو خالی سی 100 کے لیے نہیں لکھا جاتا, کنفیوژن اس سے پیدا ہوتا ہے. سی کے ساتھ ہمیشہ ایم ملا کے لکھیں گے. یہاں یورپ میں جو مختلف دواخانے ہیں ان میں سی اور ڈی لکھنے کا رواج ہے, خصوصاً جرمنی میں.
اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ وہاں کے جو ہمارے ہومیوپیتھ ہیں وہ بار بار پھر خط لکھ کے مجھ سے وضاحتیں مانگتے ہیں، ان کو ایک دفعہ پتہ لگ جائے۔ جرمن دواخانے جب کہتے ہیں سی میں چاہیے تو مراد ان کی یہ نہیں ہوتی کہ 100 طاقت، ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ 100 طریقے دوا بنانے کے طریق کے لحاظ سے ہر ڈیلیوشن 100 حصہ ڈیلیوشن ہوئی ہے یا کم و بیش۔ اگر وہ پوچھتے ہیں تمہیں 100 چاہیے یا سی چاہیے یا ڈی چاہیے، ڈی کا مطلب ہے 10واں حصہ، اور عموماً وہ سی اور ڈی کے اندر ہی رہتے ہیں، اس لیے وہاں پہلے لکھا ہوگا ڈی پھر 100 یا 200، سی 30 100 200، تو وہ سی اس جگہ جیسا کہ بیان کیا میں نے آپ کو دوائی بنانے کا طریق، اور ڈی بھی دوائی بنانے کا طریق ہے۔ ہومیوپیتھ میں ایک شاخ ہے جس کا نام بایو کیمسٹری ہے۔ اس شاخ میں بالعموم آغاز 10ویں حصے سے ہوتا ہے، اور اسی کو اکثر جگہ اسٹک کرتے ہیں۔ اگر 100 میں چلا جائے دوا بنانے کا طریق تو اسی دوا کا نام ہومیوپیتھک دوا بن جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹکیا اگر کسی زہر کی لی ہے، اس میں 10 ٹکیاں میٹھے کی ڈالیں اسی سائز یا وزن کی، ان کو اچھی طرح پیستے رہیں یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ وہ یکجان ہو گئی ہے اور اصل زہر کا ہر ذرہ اس کے ذرات میں برابر تقسیم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس میں سے ایک ٹکیا اگر ٹکیا بنا لیں یا ایک حصہ لے لیں اور اس کو دوبارہ 10 حصے اور میٹھا ڈال کر پھر اسی طرح گھوٹیں اور پیستے رہیں تو اس سے 2x بن جائے گی۔ پہلی کا نام ہے 1x، دوسری کا نام ہے 2x۔ x کا مطلب بھی 10 ہے، لیکن x استعمال ہوتا ہے بایوکیمک دواؤں کے طریق کے متعلق، اور ڈی عام طور پر ہومیوپیتھک طریق کی دواؤں پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ٹکیوں والی دواؤں میں ہمیشہ آپ کو x ملے گا، 1x 2x 3x 6x، اور بعض دفعہ یہ 30x تک بھی چلی جاتی ہے۔ میں نے تو عام طور پر 6x ہی استعمال کی ہیں، زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آئی، 12x بھی ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ اوپر جانا ہو تو میں اسی دوا کا ہومیوپیتھک طریق کا بنایا ہوا محلول استعمال کرتا ہوں بجائے اس کے کہ ایکسیز میں رہوں۔ لیکن بعض لوگوں کو جو بایو کیمسٹری کے جنون ہوتا ہے غیر معمولی، بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ہر مرض کا علاج بایو کیمسٹری سے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس پہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ آج کل یہاں بوٹس وغیرہ میں بھی بایو کیمسٹری کی کتابیں ملنے لگ گئی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی۔ بایو کیمسٹری کا طریق، اس کا دوا بنانے کا طریق تو بتا چکا ہوں، باقی کچھ باتیں بایو کیمسٹری کے متعلق کہتا ہوں۔